جو کہ بار بار یہ بتائیں کہ میں نے انگلینڈ سے آج تک میں نے بولا ہے میری ڈگری کدھر کی ہے. گوگل ہی کرنا پڑتا ہے نا میری سی وی کو. کبھی زندگی میں بتایا میں نے. تو جس بندے کو سائیکولوجیکل ڈسنس ہوتے ہیں اس کے کمپلیکسز نظر آتے ہیں. سارا کچھ بولا کریں, سائیکولوجیکل الزام, نفسیات کے الزام نہ لگایا کریں, اس سے آپ کی نفسیات اشکارا ہو جاتی ہیں. اور ڈاکٹر کو جا کے یہ تو نہ بتائے, میں یہ نہیں کر رہا ہوں, میں نعوذ باللہ کہ میں ڈاکٹر ہوں اس کیس میں, مگر میں کبھی کسی ڈاکٹر کو جا کے میڈیکل سائنس کا تانا نہیں ماروں گا. میں کسی موچی کو ماروں گا یا کسی انجینئر کو مار دوں گا. چلے سو نفسیات کی تہمت نہ لگائیں, اور آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ اپنے آپ کو ننگا کریں ادھر. تیسرا ایک بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت پاکستانی لڑکے کو بہت زیادہ ہو گیا ہے, کنفیوژن جو بہت زیادہ آئی ہوئی ہے کہ سر اگر اسلام نے اس وقت جو معاملات اسلام کے صحابہ اکرام نے آ کے لگانے تھے, کیونکہ بار بار آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اس سینٹرل ڈیفینیشن آف اسلام پہ تو صحابی بھی فیل ہو جائے گا آگے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مفتوحوں کے اوپر کوئی اور قوانین, جب تابع ہو جائیں, آپ مسلمان تابع ہو جائیں, تو مسلمانوں کے اوپر قوانین کا خاص اطلاق ہوتا ہے کچھ. آپ فاتح والے قوانین مفتوح زمانے میں آ کے لگا دیں تو پھر تباہی ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ کو آج تک قرآن پاک میں کوئی نعوذ باللہ مودبانہ آیت ملی ہے؟ سوچے میرا رب کائنات کا مالک التجائیں کرے گا, اور ہمارے سارے کے سارے علماء کرام التجائی موڈ میں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ سوچیں ذرا کیوں. آج کل کی بات کر رہا ہوں. میں نے جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام لیا نا تو دیوبندیوں کو مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے جب بھی اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لیا ہے تو بریلیوں کا مسئلہ ہو گیا. میں علماء کرام کا بغیر کلوں کے کلر کے اسی طریقے سے تکریم کرنے کا سب سے بڑا بینر لگاتا ہوں, اور آپ کو بھی کہتا ہوں کبھی بھی اعلیٰ حضرت کے خلاف بات سن کے ان کی کتابیں نہ چھوڑ دینا. کبھی اشرف علی تھانوی صاحب کا نام کے خلاف بات سن کے ان کی 114 کتابیں نہ چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. مودودی صاحب کو مردود کہیں لکھا ہوا دیکھو تو تفہیم القرآن بغیر پڑھے نہ کچھ مفروضہ لگا دینا. یہ باتیں پہلے دن سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. جو یہ سمجھتا ہے نا کہ ساحل الدین مولویوں کے خلاف ہے, نہیں, میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں. میں ان 2 نمبروں کے خلاف ہوں کہ جو امن کے دور کے احکامات جنگ کے دور میں فٹ کرتے ہیں. مولانا اکرام سے کسی نے پوچھا, اس وقت طالبان پس رہے تھے, مولانا اکرام سے کسی نے کہا کہ کیا پاکستان میں اس وقت رہنا اور ان کا ہاتھ نہ بٹانا, جان نہ دینا ان کے لیے, مال نہ دینا ان کے لیے, نفاق ہے؟ نہیں سر, جی ہاں نفاق ہے, اور یہ بات میں چونکہ پاکستان میں بیٹھے کر رہا ہوں تو میں اس وقت سب سے بڑا منافق ہوں. آپ کو خود بھی پتا ہے, آپ کے بھائی کو کوئی مار رہا ہو اور میں 3 گھر دور رہتا ہوں آپ سے, 3 گھر جان کے بولا ہے, ہم کسی دور والے گھر میں نہیں رہتے, مگر اب میں 3 گھر دور رہتا ہوں, آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کے بھائی کو مارا ہے, تو آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے میں نے کچھ نہ کیا تو؟ یہ گوروں کو سمجھ آ گئی یہ بات, خدا کی قسم گوروں کو سمجھ آ گئی یہ بات. وہ مسلمان ہے. یوکرین میں ہیلپ کرنے کے لیے کون کون آیا ہے؟ اسلام کے نام پہ آئے ہیں. یہ کوئی غامدی صاحب سے پوچھے جا کے کہ وہ مسلمان تھے جو یوکرین کو ہیلپ کرنے آئے ہیں. بغیر اسلام کا فطرہ خود آواز دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو فطرہ کی ٹیوننگ بتائی ہے نا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ, بار بار وہ آیت کیوں بول رہا ہوں میں آپ کو؟ یوکرین کی ہیلپ کرنے کے لیے تکبیر کے نعرے بولے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ مگر اسرائیل نے جہادی فورس ہی ٹرین کر کے بھیجی نا, یہی نام بولا نا, اسرائیلیوں نے جہادی فورس ٹرین کر کے یوکرین بھیجی ہے. بغیر اسلام کے سارا کچھ اسی طریقے سے فطرہ, کیوں اندر کی ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ بھائی میرے کسی بھائی کو کسی بہن کو پکڑے تو پورا محلہ آ کے بچائے اس کو. وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے سارے پہنچ جائیں, ادھر سے میرے بھائی کو کوئی مار رہا ہو تو میں کیا سوچوں گا ایسے دین کا؟ میں کیا آپ بھی کیا سوچیں گے؟ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مائکرو ثوابوں میں جانا بند کریں اور میکرو ثوابوں کو پکڑ لیں. خدا کا واسطہ ہے. سب سے بڑا سوال میکرو سنت کون ہے, میکرو ثواب کون ہے؟ آپ کو 2 ہاتھ 2 پیر آدمی ذات بنا دیا, 2 ہاتھ 2 پیر والا. آپ کو زنانیاں بیٹھے ہوتے تھے, پھر میں کہتا چل یار تزکیہ نفس کر لو. میں تو ان کو بھی کہتا ہوں انہوں نے بھی جہاد میں شامل ہونا ہے. آپ انٹلیکچولی تو جہاد ہمارے اوپر فرض ہوا ہے,
عورت کو کیا اللہ نے دماغ نہیں دیا ہوا؟ ورنہ تو ہر چیز کی کتاب لکھ لیتی ہے، فلسفے کے اوپر کیوں نہیں آ رہی؟ یہ واحد مسلمان عورتوں کی لسٹ ہے جو کہ یہ میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں. آپ یورپین انلائٹمنٹ ایج کے اندر 300 سال کی ایک عورت دکھائیں جس نے فلسفہ لکھا ہو. زیرو. کیا خاک آزادی ہے ادھر؟ یہ طاقت دی عورت کو. ہماری 40 سال کی نبی علیہ السلام کی ایج آف اسلام کے بعد 14 فلاسفر عورتیں نکل آئیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے ایک عورت کو بکری بنا دیا. ادھر کتابیں لکھنے میں منع ہے اسلام میں ایک عورت کا. اس میں کیا ہے؟ کوئی پردہ بریچ ہوتا ہے کتابیں لکھنے سے؟ حضرت عائشہ صدیقہ 3200 احادیث لکھوائیں. 3200. ابو ہریرہ کے بعد کس کا نام ہے؟ عائشہ صدیقہ کا. انمیچنیبل ہے ہمارے لیے کہ یہ سوچ بھی لیں، مطلب کہ ایک خاتون رضی اللہ عنہا 3200 حدیثیں دے رہی. آپ اور یہ بتائیں ہم میں سے کس کو 3200 حدیثیں کبھی پڑھی بھی ہیں؟ ایک لڑکی 3200 لکھ رہی ہے، ہم نے کبھی پڑھی بھی ہے 3200؟ نہیں. تو اس لیے میری بیٹی نے بھی نہیں لکھنی اگر میں نے نہیں پڑھی تو. بس یہ ہے اصلی. میں اس کو نفسیات بتا رہا ہوں کہ بکرے کا بچہ بکرا ہی پیدا ہوتا ہے، گھوڑے کا بچہ گھوڑا پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ انسان پیدا ہوتا ہے، پرندے کے بچے پیروں والے پیدا ہوتے. اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ فلسفہ ٹھیک کریں گے تو نیچے صحیح غلط کی تمیز صحیح آئے گی. فلسفہ غلط کریں گے تو نیچے صحیح غلط کی تمیز غلط جائے گی. ایک بچی ڈوب رہی ہے، اس کو بچانے سے پہلے میں کہوں بیٹا برقع برقع پھینک، پہلے پردہ کر، بعد میں بچاؤں گا. آپ کو مجھے دونوں کو پتا ہے کون سی آواز گالی کی آواز پانی میں سے نکلے گی. پہلے جان تو بچاؤ ان کی. مجھے پتا ہے پردہ کرنا فرض ہے. کس نے دو کوئی اور بات کی ہے؟ مجھے اس مولوی صاحب سے چاہے وہ کلین شیون ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حق بات کر رہا ہے نا اس وقت کہ بھیا مسلمان کی آئیڈینٹی کلیئر کرو، اس وقت ہمارا کام علی بن ابی طالب کی طرح انٹلیکچوئل وارفیئر جیتنا اور عمر بن خطاب کی طرح پولیٹیکل وارفیئر جیتنا ہے. یہ دو کام ہیں ہمارے بس. کسی کے فلسفے کے تابع نہیں آنا، اللہ کا فلسفہ نیچے آئے گا، اور کسی کی طاقت کے تابع نہیں آنا، مسلمان کی طاقت اوپر آئے گی. یہ دو کام ہے اس وقت. یہ دو صحابی ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب. کیوں علی بن ابی طالب پہلے؟ کیونکہ بھائی ذہن سازی کریں گے تو لوگ لائن پہ آئیں گے نا. میں جاہل کو بندوق پکڑا دوں، مجھے ہی پتا کیا کرے گا. ہم سب کو پتا کیا کرے گا. وہ جاہلوں کے ہاتھ میں بندوقیں آئی ہیں، فکر نہیں کریں گے. زیادہ تر اس وقت جاہلوں کے ہاتھ میں یہ بندوقیں، ورنہ نشانہ کسی اور طرف کرتے ہو. آ رہا ہوں. ابھی میں کسی مفروضے میں مت رہے گا. میں خلافت کے نعوذ باللہ خلاف کون بات کر سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف پولیٹیکل خلافت لے آئے 10 سال بھی نہیں چلنی. اگر انٹلیکچوئل وارفیئر کے تھرو خلافت لے گیا ہے 1000 سال چلے گی. آپ کو یورپ کے 3 ملکوں کے نام نہیں پتا ہوں گے، چلیں 5 کے نہیں پتا ہوں گے، 3 کے کسی کو پتا چل جاتے. فٹ بال بہت دیکھتے ہیں آپ. مگر یورپین فلسفے کتابیں ہیں. اتنا لمبا دور اثر افیکٹ ہوتا ہے اس کا. غور سے سمجھیں اس بات کو. مجھے یورپ کے تابع ہونے میں اتنا بڑا مسئلہ ہے جتنا ہم اسلام کے تابع نہیں ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. یورپ تو ایک علاقے کا نام ہے نا، اسلام کسی علاقے کا نام نہیں. سو انڈرسٹینڈ دا بگر پرابلم. میں بار بار کیوں اب صرف نظام کی باتیں شروع ہو گئی، ورنہ میں سائنس کی باتیں کرتا تھا. قرآن پاک سے میں نے سائنس کی وہ تمام اللہ کے امور ظاہر کرنے کی بات کی تھی. اور کیوں کیا ہوا تھا؟ تفرقہ پڑا تھا کہ آپ وہ والی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے علماء نے کبھی نہیں کی. اور میں نے ان سے کہا تھا تو نہیں، کوئی بات نہیں کی. تو یہ کہیں اسلام میں لکھا کہ جب تک آپ کے علماء نہ کریں تب تک یہ بات درست نہیں ہے. میرے علماء نے کی ہے نا، وہ مسلمان ہیں. صحابہ کرام نے لکھوائی ہیں نا وہ کتابیں، آپ کے پاس بھی پڑھی. آپ نہیں پڑھ رہے، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ مطلب مسئلہ کیا؟ اگر صحابہ کرام کی کتابیں میں آپ کے گھر پہ رکھ دوں کیا ہے اس میں؟ کیا مطلب؟ ابو بکر صدیق کی کچھ حدیث، عمر خطاب سے کوٹ کی کچھ حدیث آپ کے گھر میں رکھ دوں، اور مولوی صاحب کہ نہیں یہ نئی چیز نہیں پڑھنی. میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں. علماء کرام اس وقت کے خطیب جو ہے
وہ نئی بات کر رہے ہیں. میں تو پرانی بات، میں تو 1400 سال پرانی بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ میں نے اپنی رائے نہیں بتائی. جب میں نے ذوالقرنین کی بات کی، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، حسین علیہ السلام، میں کیوں بتاؤں گا اپنی بات؟ حضرت نوح کے اوپر آپ نے نہیں بات، میں نے کیا بات کیا؟ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا ہے کہ نوح کا سیلاب مجرہ کہکشاں سے ڈائریکٹ اللہ نے امپورٹ کیا تھا پانی. میں نے کہا یہ میں سائنسیں لگا رہا ہوں، یہ فزکس کی، یہ کوئی مارول کی فلم ہے؟ علی بن ابی طالب کی مستند اہل سنت والجماعت کی کتاب کے اندر سے حدیث کوٹ کر رہا ہوں، مستند، ضعیف حدیث نہیں ہے، وہ کتاب ہی صحیح حدیث کی ہے. اور میں نے ایک سنائی ہے خالی حضرت نوح کے علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر ہی 12-13 مستند حدیث سناتا ہوں، عبداللہ بن عباس کی اور علی بن ابی طالب کی. توتے اڑ جائیں گے مولوی صاحب کے کہ مجرہ کہکشاں، پتہ نا مجرہ کہکشاں، کینس میجورس، جو ٹیلیسکوپ سے نظر آتی ہے، وہاں سے اللہ نے پانی ڈائریکٹ امپورٹ کیا نوح کے لیے دنیا میں. اب علی بن ابی طالب نے کہا ہے، اب آپ کے مولوی صاحب نے نہیں کہا تو میں کیا کروں؟ میرا کیا قصور ہے؟ بتاؤں کس کا قصور ہے؟ وہ مولوی صاحب کے مولوی صاحب کا قصور ہے نا، ان کو نہیں بتایا تھا انہوں نے. میرا تو نہیں کوئی قصور، میں تو صحابی کی کتاب آپ کے سامنے بھی کہ یہ دیکھو، یہ سائنس والے کوئی زیادہ تنتر منتر نہیں کر رہے، یہ ہمیں پہلے ہی پتا ہے. نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث، جس کے بارے میں جملے کی بریکٹ میں ایکسپلینیشن جان کے نہیں لکھی جائے گی. کیا حدیث ڈائریکٹ آپ نے بھی سنی ہوئی ہے کہ میں نے جب معراج پہ جا کے دیکھا تو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے میں نے کیا دیکھا کہ نیل اور فرات وہاں سے نکلتے ہیں اور دنیا میں آتے ہیں، چھٹے آسمان سے نکلتے ہیں اور دنیا میں. نیل اور فرات راستے میں کہاں ہے؟ پائپ کدھر ہیں وہ پائپ؟ دیکھیں آپ نے کسی نے؟ حدیث بھی صحیح ہے، نیل اور فرات کا پانی تو دنیا میں ہم پیتے ہیں، یہ چھٹے آسمان سے کیسے آتا ہے نیچے؟ یہ اللہ نے کہا نا افلا یعقلون، نہیں سوچتے. پاکستان میں افلا یعقلون کا کیا ہے؟ کتنے کلمات ہیں؟ افلا یعقلون، افلا یعقلون حروف کتنے ہیں؟ جتنے بھی حروف ہیں نا افلا یعقلون کے، پاکستان میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایک ہر کے پیچھے 10 نیکیاں ہیں، بس پڑھ لیا کر. سوچے یہ کیا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ افلا یعقلون، پڑھ لیا کرو بس. اس کا مطلب پتا نا کہ خالی پڑھنا نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں خالی پڑھنا نہیں ہے. افلا یعقلون، نہیں سوچو گے، پڑھ لیا کرو 10 نیکیاں ایک حرف کے پیچھے. علی بن ابی طالب کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ پائیدان دے رہا ہوں کہ ادھر سے چیڑی چڑھتے ہیں کہ بھائی سوچے بغیر علی بن ابی طالب تو نہیں بننے والے ہم. افلا یعقلون کے بغیر تو علی بن ابی طالب کا فلسفہ نہیں. حضرت علی بن ابی طالب نے کہا مجھے آسمان کے راستے دنیا کے راستوں سے زیادہ آتے. بتایا نا ایک راستہ، نوح کا سیلاب راستے سے آیا تھا نا، مجرہ کہکشاں سے. میں لسٹیں بتاؤں، یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی. جو بھی کہے نا مارول کی فلمیں دیکھی ہیں، ڈاکٹر اسٹرینج نے کوئی پورٹل کھول دیا. حضرت علی نے کون سے آئنسٹائن اور نیوٹن کے انفلوئنس میں یہ بات کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. نیوٹن کا تو ککڑ دادا بھی پیدا نہیں ہوا ابھی. یہ 1400 سال پہلے حضرت علی نے کہا ہے. اور میں ایک بات بتا رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کسی ایک ویڈیو میں پوری وہ حدیث بتاؤں گا ساری، کہ جو آپ لوگوں کو یہ سمجھا دے گی کہ کیا پتا یہی حدیثیں پڑھ کے ویڈیو فلمیں بناتے ہیں. مجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے چانس. اس طرح کی اور بھی تہذیبیں گزری جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم دیے ہیں. سمرہ کی تہذیب میں بھی بڑا لٹریچر پبلش ہوا، وہاں سے دیکھتے ہیں. مجھے پتا ہے 2 فلموں کے پروڈیوسرز نے بتایا نا کہ سومیرین ٹیبلٹ سے ہم نے کانسیپٹ لیا تھا. پروڈیوسر نے بتایا خود. ہاں تو ٹھیک ہے، لیتے ہوں گے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے خالی ایک دفعہ تو نہیں علم دیا نا، اللہ تو ہر دفعہ دیتے، لوگ اٹھا کے زمین پہ پھینکتے رہتے. تو اس وقت کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ لوگ ایسٹرو فزکس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک کچھ چکر ہی نہیں ہے، مسلمان تابع ہی رہے گا. جیسے کہ مہدی حسن کی رچرڈ ڈاکن سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے. وہ جرنلسٹ ہے یار، وہ عالم نہیں ہے. مہدی حسن پتہ نا انگلش. اور آگے سے رچرڈ ڈاکن دہریوں کا باپ کہتا ہے ڈو یو ریئلی بلیو دیٹ یور پروفیٹ وینٹ آن اے وائٹ ہارس ٹو دی سیونتھ ہیون. بالکل صحیح جواب دیا مہدی حسن نے کہ یس آئی بلیو. صحیح کہا اس نے. مگر دہریہ جو ہے نا، دہریہ وہ جس آڈینس کو، جس انٹلیکچوئل نیش کو آپ کے سامنے ریپرزینٹ کر رہا ہے، آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ بھئی آئی بلیو والا بندہ نہیں ہے. یہ آئی بلیو تو ہے، ہمیں پتا ہے، مگر تو بلیو والا بندہ نہیں ہے، تو سمینا و اتانا والا نہیں ہے. تو کہہ رہا فلا یعقلون،
تو ٹھیک ہے آج تو سمجھا دیتے ہیں نا, تیرے توسط سے تیرے دہری بچوں کو بھی سمجھائیں گے نا, تاکہ تم کہتے ہو سوچنا ہم سے بہتر کون سوچ سکتا ہے, ہمارے پاس اللہ کا علم ہے. ہم وہ والے راستے کھول رہے ہیں اس وقت, تمہیں اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں سے پانی نکلتا ہے اور کہاں پہ دنیا میں ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں. ہم بچپن میں پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتا ہے کہ بیٹا جب مرو گے تو آسمان میں دروازے کھلیں گے, تم اوپر تب جاؤ گے. ہم تو پیدائشی فزسسٹ ہیں, آپ نے کون سی سائنس نہیں سیکھ لی, ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے. جنت کے لیے جنتیوں کے لیے آسمان کے اندر دروازے بن جائیں گے, ایسے ٹرانسفر ہوں گے سارے, اور دوزخ کے لیے آسمان دروازے بند کر لے گا. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں کو. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے کہا جب قیامت ہوگی آسمان میں صرف دروازے نظر آئیں گے, کون کس نے کہاں کہاں جانا ہے. سورہ نبا سنا رہا ہوں, میں مطلب مارول کی فلم سنا رہا ہوں کو. یہاں میں کیوں نہیں سمجھایا جاتا, بیکاز مدرسے میں فزکس کا ایکسپوجر نہیں تھا. اور کوئی بات نہیں, آئے گا وہ بھی سمجھائیں گے آپ کو. یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس تو ہے نا فزکس کا ایکسپوجر, ان کے پاس نہیں ہے, تو کنیکٹ کر لیتے ہیں نا دونوں تاروں کو. دو تارے کنیکٹ کرنے میں کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ ورنہ شیخ رشید کو اور عمران خان کو نواز شریف کو کنیکٹ کرتے ہی رہتے نا, ادھر بھی دو سبجیکٹ کنیکٹ کر لیتے ہیں. اور میں پھر بتا دوں, یہ بکر, خوشاب, خزدار, ڈی آئی خان, ان لوگوں نے نا, ان لوگوں کی بچت شاید ہو جائے. میں بتا دوں یہ پنڈی, اسلام آباد, کراچی, لاہور والوں کی نہیں ہونی. آپ کو تو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتا رہے, ہر چیز تمہیں آپشن پلیٹ میں. آپ مین سٹریم ہے مسلمانوں کی, مین سٹریم. آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اسلام کی اوقات کیا ہے. گاؤں کا بچہ نہیں ریپرزینٹ کرے گا, وہ پہلے بھی گاؤں کا بچہ ہی تھا. صحابہ کے دور میں بھی آ کے عجیب و غریب باتیں کرتا تھا. صحابہ کئی دفعہ کہتا تھا یا رسول اللہ اس کو قتل نہ کر دوں, نبی اسلام کہتے ہیں نہیں, ایسی ایسی باتیں کر دیتے تھے نبی اسلام سے بددعا کے. وہ ابھی بھی ہیں, ہر جگہ رہیں گے. مگر جہاں پہ مسلمان مین سٹریم کا بندہ بدو انٹلیکٹ میں آئے گا تو پھر کچھ نہ مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ, کہ تم بدو کیوں انٹلیکٹ کر رہے ہو. ہمارے پاس علی بن ابی طالب جیسا فلسفہ ہے, عبداللہ بن عباس جیسا فلسفہ ہے ہمارے پاس. کھڑے ہو کے عبداللہ بن عباس نے ایک دفعہ صحابہ کو اعلان کر دیا, کائنات کا کوئی بھی سوال لے آؤ, کائنات کا. میں قرآن پاک کے اندر سے آیت نکال کے دیتا ہوں آنسر. صحابہ تک نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن عباس کیوں ایسی بات کر رہا ہے. قرآن پاک ایک شریعت کے اندر ایک خاص ضابطے ظاہر کرے گا. کائنات کا کوئی بھی سوال تو کئی جگہ ارریلیونٹ ہوتا ہے, اس لیے تو سوال کر, تو سوال کر. سوچیں ذرا, یہ وہ حالات ہوئے میں اس وقت پاکستانی داڑھی والے کے, جس کو عبداللہ بن عباس نے یہاں تک کہہ دیا تھا, جس کو میں بتاتا ہوں سورۃ طلاق کی آیت کے اوپر عبداللہ بن عباس نے کہا. صحابہ پہنچ گئے, عبداللہ بن عباس کو اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ اس کو قرآن پاک کا علم دے. تو دعا قبول ہوئی نا عبداللہ بن عباس پہ. تو صحابہ نے کیا کہا کہ عبداللہ بن عباس, مجھے سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ یہ سورۃ طلاق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ زمینیں, 7 زمینوں کی بات کر دی, یہ باقی کی زمینیں کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے. عبداللہ بن عباس نے آگے سے کیا جواب دیا, آپ سمجھے, آپ غور سے نفسیات میں لے کے آگے کون لوگ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہر چیز نہ مجھ سے پوچھو, کچھ ایسی باتیں ہیں جو سچ بھی بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ گے, کیونکہ تیار ہی نہیں کر رہے ہو اپنے آپ کو تم. یہ عبداللہ بن عباس کی ڈائریکٹ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. صحابہ سے کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کے وقت کہ اس کا مطلب بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ گے. اب آگے آپ کے ذہن میں آگے آڈینس کون ہے جس کو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن عباس اس وقت انٹلیکچوئل پیک پہ, وہ لوگ انٹلیکچوئل لیول پہ ڈیولپ نہیں ہوئے تھے. بس اتنی سی بات. یہ بات علی بن ابی طالب کو نہیں کہہ سکتے نا, وہ ان سے تو وہ سیکھتے رہے. غور سے سمجھے اس بات کو. لگتا نہیں آگے پاکستانی کھڑے ہوئے تھے کچھ, کیونکہ جب میں نے یہ بات کی ہے ویڈیو پہ تو کفر کے فتوے لگے ہیں میرے اوپر کہ ایک سے زیادہ زمینیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ مثلہن نہیں آتا آپ کو عربی میں, جمع کا صیغہ نہیں ہے. کس کا مثلہن؟ سبع سماوات کا مثلہن, جتنے آسمان ہیں اتنے ہی زمینیں. اب آپ کو نہیں پتا بیسک کانسیپٹ پنڈی میں پہلے پڑھے کہ 7 زمینوں کا کانسیپٹ کیا ہے, ہر ایک کو پتا. کہاں سے پتا چلا؟ بے شک فلموں سے ہی پتا چلا ہے, مگر فزکس کا ہی کانسیپٹ پتا چلا نا. کوئی بڑی راکٹ سائنس دکھ لی نہیں, راکٹ سائنس تو نہیں.
it's pretty wide known concept now. سورہ ملک میں جب پے در پے تہ بت ہے پیرلل سماوات کا ذکر ہے، کائنات کس طریقے سے اپنے آپ کو تہوں میں مینیفیسٹ کرواتی، پیرلل یونیورسز. اور کیا نعوذ باللہ یہ عجیب بات تھی کہ اسی پیرلل ڈور ویز کے اندر نبی علیہ السلام نے کہا قبر کے اندر تمہیں جو کام آنی ہے نا وہ سورہ ملک ہے، کیونکہ تو اب جس جگہ پہ انٹر ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہہ رہے ہیں قبر میں جا آسمان کے دروازے کھلیں گے. ظاہر ہے چاہے بند ہو یا کھلے ہوئے ہو، جانا تو آسمان کی طرف ہی ہے نا، جنت کی ہو یا دوست کی ہو. فرشتے تو اوپر لے کے جاتے ہیں، اللہ کے پیروں میں پھینکتے ہیں کہ چل سجدہ کر اپنے رب کو. آپ نشانی کیوں نہیں پکڑے سورہ ملک کیوں قبر کے لیے ہے؟ قرآن پاک پورا سامنے رکھیں، ہولسٹکلی دیکھیں، سمجھ آ جائے گی. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب صحابہ نے کہا عبداللہ بن عباس یہ بات کر دی تو نے، چل تو ایسا کر، قرآن پاک کے نزول کے فوراً کمپلیشن کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال واجی ہوا، تو خالی وصال ہی ثابت کر دے قرآن سے. صحابہ ایک صحابی نے تو یہ سوال داغ دیا عبداللہ بن عباس کو کہ آپ قرآن تو کمپلیٹ ہو چکا تھا اس وقت، نبی السلام دنیا میں حیات ہیں. ہاں جی، آپ تم وصال ثابت کرو. تو نے کہا کائنات کا سوال، تو چل نکال کائنات کا جواب. تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں نکالتا ہوں نا، کوئی مشکل سوال کر دیتا یار. قرآن پاک نے خود گواہی دے دی تھی جب صورتوں کی ترتیب نبی السلام نے خود کی ہے. تو کتنے سال عبداللہ بن عباس کہتے کتنے سال ہمارے ساتھ رہے میرے نبی؟ 63 سال. تو قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ صحابی نے کہا کیا کہا ہے؟ دیکھو 63ویں سورت کے بعد کون سی سورت آتی؟ التغابن. کہ اب جدائی کا وقت آ گیا، سب سے بڑی جدائی، کہ اس سے بڑی جدائی نہیں ہو سکتی. التغابن. تو قرآن پاک تو بتا رہا تھا کہ اب تیار ہو جاؤ، اب جدائی آئی. قرآن پاک ہولسٹکلی دیکھ رہے تھے. جب کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے نا تو اس کو وہ چیز میں نظر آ بھی جاتی. آپ کی گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہوتا ہے نا، وہ جو گلو کمپارٹمنٹ، اس میں نا ٹریش پڑا تھا، ہم سب کی چیزیں گری ہوئی ہوتی ہیں اس میں. میرے نا نفسیات کے جو استاد تھے نا، انہوں نے مجھے ایک بات، بہت پرانے سالوں کی بات انہوں نے بتایا تھا کہ تیرا ذہن جو ہے نا بیسیکلی وہ اصل میں تیرا غلام ہے، مگر اگر تجھے یہ بات نہیں نہ پتا ہوگی تو تیرا ذہن جو ہے نا اس کا تو غلام ہے. اگر تجھے جس دن پتہ چل گیا نا وہ تیرا غلام ہے تو تو دنیا فتح کر لے گا. اور اگر تجھے نہ پتا تو پھر تیرے ذہن میں جو جہاں سے بھی فطور آئے گا تو اس کا غلام رہے گا. بس تو ذہن تیرا باس ہے. اگر تجھے پتہ چل گیا کہ ذہن قابل استعمال چیز اللہ نے بنائی تو اس کا باس ہے. انہوں نے یہ مثال مجھے گاڑی کے گلو کمپارٹمنٹ سے دی تھی. آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں عبداللہ بن عباس کی حدیث کے اوپر. کہتے یار تمہاری نا گاڑی میں اگر کوئی چابی تم نے ڈھونڈنی ہو نا، چابی، اب میری گاڑی کے گلو کمپارٹمنٹ میں ہر چیز ہر ایک کی ہوتی ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، امرو یار کی زنبیل ہوتی ہے نا، تو چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزیں. کہتے اگر تم نے چابی ڈھونڈنی ہے نا تو ڈھونڈ دیتا چابی. میں نے کہا میں ڈھونڈ لیتا ہوں چابی. میں نے ہاتھ ڈالا، چابی نکال لی، کوئی 1 نہیں 2 3. کہتے ہیں بند کر دے، 3 چابیاں نکالی. تو یہ بتا اگر میں تجھے کہوں کہ کیا تیری گاڑی میں وہ نیل کٹر ہے؟ میں نے کہا جی ہے. نظر آیا کہ نہیں؟ کہتے کیونکہ تو ڈھونڈ نہیں رہا تھا. یہ تجھے پتا ہے ٹائم اتنا ہی دوبارہ لگے آئے گا، تو اب ڈھونڈ. میں نے پھر ڈھونڈا، بالکل ڈھونڈا. بس 15 منٹ لگ جاتے ہیں اتنے سارے ٹریش میں سے. انہوں نے تیسری چیز بول دی، وہ نظر آئی. میں نے کہا نہیں، اب 15 منٹ اور لگا. کراتا رہا مجھ سے وہ یہ مشقیں کہ تو کب اپنے ذہن کو تابع کرے گا اپنے، کہ جب تجھے پتا ہوگا نا کہ قرآن پاک میں تجھے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ڈھونڈنی ہیں تو ساری نشانیاں ملیں گی. اگر تُو نے برکتیں ڈھونڈنی ہیں تو برکتیں بھی ملیں گی، نشانیاں نہیں ملیں گی. لیکن اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کس کے لیے نشانی ہے؟ جو عقل رکھتے، جو ڈھونڈ رہے ہیں ان کو نشانیاں مل رہی ہیں. اتنی سی بات ہے. اتنی بڑی کتاب ہے قرآن پاک، مگر نہیں ملے گی. جب آپ ڈھونڈ رہے ہیں، چھلانگے نہیں ماریں گے پانی میں تو خزانہ نہیں ملے گا. 2 بندے پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، ایک خزانہ لینے کے لیے اور ایک جان بچانے کے لیے. ایک جان بچا کے باہر آ جاتا ہے، ایک خزانہ لے کے باہر آتا ہے. قرآن پاک کی سورہ تکویر کی، سورہ معارج کی
سورہ واقعہ کی، ایون سورہ فاتحہ کی بھی ویڈیو ریلیز کی ہم نے. وہی واقعہ ہوا جو عبداللہ بن عباس نے کہا تھا نا، نہ بتا کافر ہو جائیں گے، نہ بتا. اور میں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی نیوٹن کی کوئی سائنس نہیں ماری، صحابہ کی حدیثیں کوٹ کرنا شروع کر دی میں نے کہ یہ دیکھو اس بات پہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، آسمان کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے تھے. مگر نہیں ٹو سون بیٹا، ٹو سون. پھر میں نے کیا کیا آپ کو پتا نا، سورہ کاف کی 15 گھنٹے کی سورہ کاف کی صرف تفسیر کرنی پڑی. اور کیوں کیا کیا میں نے انگریزی میں کر دیا کہ ڈھونڈتے رہو پھر اس میں سے فتوے، ایک دفعہ ہی فتوا نہیں آیا. اچھا طریقہ ہے دنیا میں تو پیغام پہنچے نا، جو مسلمان عرب میں رہتے ہیں، انڈونیشیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، مسلمانوں کو پہنچانی تھی بات. لوکل کنویں سے باہر آنے کا آسان طریقہ، ثواب بھی ہو گیا، کام بھی ہو گیا. اور لوکل مولوی نے جفی بھی ڈالی گی. 17 گھنٹے آپ نے سورہ کاف میں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ قبول کرے. جی آمین سم آمین آمین. تو یہ کرنا پڑے گا. حکمت اس کو کہتے، وہ والی حکمت نہیں جو شامی مسلمانوں پہ اللہ کی لعنت ہو، حکمت نہیں دکھائی انہوں نے، یہ حکمت نہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے 2 باتیں آپ سے 2 سبجیکٹ میں یہ پوری ویڈیو، یہ پورا کا پورا مجلس 2 سیکشنز میں کیے. شروع میں عمر بن خطاب سے انٹر ہوا ہوں اور اینڈ میں علی بن ابی طالب کے فلیور میں آپ کو بات کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو پتا ہو نظام اور کی کوشش اور انٹلیکچوئل وارفیئر، یہ 2 کام ہیں، عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب. یاد رکھیے گا، بہت غور سے سمجھے گا اس بات کو کہ اگر آپ نظام کے اور یہ جو بھی تزکیہ نفس والے جتنے بھی خطیب ملیں گے نا آپ کو کہ بیٹا بس اپنا اور اللہ کا تعلق عرفان ہونا چاہیے، عرفان اللہ تعالیٰ سے، تو اسے کہی تو پھر میں اپنے عرفان کے لیے آیا ہوں دنیا میں. ایسا کوئی سیلفش دین ہے آپ کے پاس؟ بے شرم. اللہ تعالیٰ ماں اور باپ کو اکٹھا کریں تو بچہ پیدا ہو رہا ہے، اپنی کھیلے تو بچہ ہی نہ پیدا ہو. ایسا آپ لوگوں کو عرفان مل کے اللہ تزکیہ نفس، جہاں پہ دنیا میں اللہ نے نفسی کے لیے بھیجا تھا، نحنو کے لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے. نحنو، ہم، میں کے لیے نہیں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور اگر کسی نے آپ کو کنوینس کر لیا نا کسی دن، جو کہ آئیں گے آپ پہ چھوٹے چھوٹے حملہ آور کہ آؤ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں، تزکیہ نفس اصل میں مقصد ہی نکلے گا، تو کہنا ہاں نکلے گا، بے شک آپ کے لیے نکلے گا. تزکیہ نفس بہت بڑی چیز ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو بالکل اسی کو مقصد مان لیں غامدی صاحب، آپ فراہی صاحب اسی کو مقصد مان لیں، صوفیوں اسی کو مقصد مان لو. تو تزکیہ نفس کا بھی خدا کی قسم سائنس، خود نیورو سائنس بھی کہہ رہی ہے، کامن سینس بھی کہہ رہی ہے کہ اگر تزکیہ نفس کرانا ہے تو اسلام کا نظام لے کے آنا پڑے گا. اگر نظام نہیں ہے آپ کا تو انفرادی طور پہ تزکیہ نفس بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تزکیہ نفس میں سب سے پہلے اپنی میں مارنی پڑتی ہے کہ کسی کا بھلا کر دوں. تو کسی کا بھلا کیا کرے گا کوئی بندہ؟ کر کے دکھائیں آپ کسی کا بھلا. ذرا پاکستان میں پولیس والا خود آئے گا بھلا کرنے، آپ کر کے دکھائیں نا بھلا. کوئی کر سکتا کسی کا بھلا؟ 3 پرچے میرے ابھی تک FIR نوبت تک نہیں آ سکی، کیونکہ میں پولیس والوں کا بھلا نہیں کر رہا. یہ پاکستان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھ رہے نا بات؟ تو پاکستان میں نہیں، دنیا اسلام میں کوئی کسی کا بھلا نہیں کر سکتا. تزکیہ نفس کبھی پاسبل نہیں ہے جب تک اسلام کا نظام ہے. جیسے نظام نافذ ہوتا ہے نا اسلام کا، فاتح کا سسٹم نافذ ہوتا ہے، تو ریڈی والے کا بھی اتنا ہی تزکیہ نفس ہوتا ہے جتنا بادشاہ کا ہو رہا ہوتا ہے. ورنہ اپنا بچانا، اپنی جان بچانا، صرف اپنے بچانا مجبوری ہوتی ہے. ہم مجبوراً سیلفش ہوئے میں، ہم اپنی بھی بچے بچا کیوں رہے؟ مجبوری ہے. ساتھ والا بندہ مار دے گا، ہمسایہ حق مار لے گا میرا. جب نظام نہ ہو تو ایسا ہی معاملہ ہوگا نا. وہ مدینہ کی ریاست کا جو # فیشن سٹیٹمنٹ بنایا PTI نے، آئی ایم پریٹی شیور آپ کو ہی پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ شیریں مظاہری نے کبھی سیرہ نہیں پڑھی ہوئی. مجھے ہی پتا شیخ رشید کو سیرہ کا مطلب نہیں پتا، جو میں سیرہ بول رہا ہوں وہ اس کو شیرہ سمجھ رہا ہے. مجھے ہی پتا اس بات کا. جہالت کی حالات ہے نا یہ. مجھ سے خود پوچھتے ہیں بڑے بڑے بابے. سیرہ میں نے پوچھا تھا جا کے، کتاب کا ٹائٹل سمجھ رہے ہیں سیرہ،
کہ یہ کون سے کس رائٹر کی ہے؟ سر کسی بھی رائٹر کی لے لیں، کیا مطلب کون ایک سے زیادہ رائٹر؟ یہ بابا پاکستان کا پروفیسر ہے بائی دا وے. میرے منہ سے یونیورسٹی کا نام نکلنے لگا تھا. یونیورسٹی کا پروفیسر ہے. ایک ہی ٹائٹل کی دو رائٹر ایک کتاب کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ایک نے بھی سیرہ لکھی اگلے نے بھی سیرہ. یہ حالات ہے یہ پاکستانی پروفیسر کے. بات اس نے درست کی ہے کہ دو رائٹر ایک ہی ٹائٹل کی کتاب نہیں لکھ سکتے. میں نے اس کو غلطی سے یہ کہہ دیا کسی بھی رائٹر کی سیرہ پکڑ لیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مولویوں کو اسی لیے نہیں سنتا، تم لوگوں کو اتنا ہی نہیں پتا. پلیجرزم بولتے ہیں اس کو کہ تم نے ایک ہی ٹائٹل لگا دیا دو کتابوں پہ. میں اب کیا کہوں اس کو؟ بتانا تھا نا، کام ہے بھائی، دنیا میں دعوت کے لیے آئے. پھر اس کو سمجھایا کہ انکل بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، اگر 72 سال ضائع ہو گئے تو اگلا سال ضائع نہ ہو، اس لیے ابھی سن لیں. کوئی بات، ہاں مسلمان جب تک زندہ ہے تب تک امید ہے. ہم کیبر تو نہیں کرنے والے نا، مگر سیدھی بات تو کریں گے نا کہ انکل سب کچھ ٹھیک ہے. یہ بتائیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا تھا تو آپ نے یہ آتی اللہ آتی اور رسول کی یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پاکستان میں ایک فیشن ہے ہمارا نا، آپ نے نیچے بچوں کو کیا کیا ہے؟ 72 سال نیچے بچے کیا کرتے ہیں؟ کس سائے میں پلے ہیں بچے پہ؟ مطلب ایک انسان نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اپنے باپ سے بدتر ہوگا. پتہ نا اس بات کا؟ یہ میں اپنا مطلب خود بتا رہا ہوں کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہر آنے والا زمانہ پچھلے والے زمانے سے بدتر ہوگا. تو بیٹا باپ سے بدتر ہوگا. تو آپ نے کیا یاجوج ماجوج اسی طرح کے گھروں سے نکلیں گے نا. پھر محاورتاً کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یاجوج ماجوج کسی اور ڈائمینشن سے انٹر ہونے. میں نے کیا، مجھے کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا. اب میں کیا کروں؟ وہ شیخ عمران صاحب نے آرمینیا کے جوز پہ ڈالا. ان کے اسٹوڈنٹ مجھے پکڑے تھے. میں نے کہا آرمینیا کے جو لوگ ہیں وہ جوز ہو سکتے ہیں، جو یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں شیخ عمران کی کتابوں میں، کیونکہ اوئگر مسلمز دجال ہو سکتے ہیں، جن کو شیخ عمران کہتے ہیں. اوئگر مسلم دجال ہے. وہ جو بچیاں ریپ ہو رہی ہیں نا مسلمانوں کی، وہ دجالی ہیں. ایک بندہ اگر یہ بات کر سکتا ہے تو پھر وہ تو یاجوج ماجوج کیا پتا وہ میں ہوں اس کی کتاب میں. میرا بھائی ماجوج ہو، میں یاجوج ہوں. اس کا کیا بعید ہے ایسی باتیں کرنے والے سے؟ اوئگر مسلمز جو ہیں وہ دجال ہیں. CIA نے دجال چھوڑے ہوئے ہیں، وہ اس لیے دجال اپنے آپ کو ریپ کروا رہا ہے. میری مسلمان بچیوں کے بارے میں اس طریقے سے برملا بات کرنا، اور وہ بھی رونت والی ٹون کے ساتھ کہ وہ تو ہے ہی دجالی. میں ایسے بندے کو کہ کسی اوپینین کو کہ جو اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جائے کہ دجال کا لفظ کسی انسان کے اوپر، CIA کے اوپر اور مسلمان بندوں بندیوں کے اوپر صرف اس لیے کرے کیونکہ آپ نے ایک مفروضہ بنایا ہوا ہے کہ روس اور چائنا مسلمانوں کے الائز ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی جائے گا وہ غیر مسلم ہو جائے گا. اسی تھیوری میں آرمینیا پلیس ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یاجوج ماجوج کو آرمینیا میں ڈالنا ضروری تھا. انڈرسٹینڈ، نفسیات میں ایک جگہ پہ نا پزل کا حصہ ہلکا سا ہلتا ہے نیچے، پوری کی پوری کہانی بدل جاتی ہوتی. یہی معاملہ آپ لوگوں کو میں سمجھانے بار بار آئی جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ لینا، کسی مولوی کا ہاتھ نہ پکڑنا، صحابی کا ہاتھ پکڑ لینا. آدھے مولوی خدا کی قسم اپنے درجے سے اور اوپر نظر آئیں گے آپ کو. میں پھر بتا دوں، کوئی یہ سمجھے نا مولویوں کے خلاف ہوں. صحابی کا اگر آپ نے ہاتھ پکڑا ہوا نا تو کچھ ایسے مولوی ہیں جو آپ سوچیں گے یار میں تو اس کی قدر ہی نہیں کرتا تھا، یہ تو جنت کا ٹکٹ تھا اس کے ہاتھ میں. وہ بھی مولوی ہوگا، اور زیادہ تر مولوی ہوں گے جو آپ کو نظر آ دیں گے کہ یہ ہے وہ بندہ جس کی وجہ سے میں نے مارا جانا تھا. تو میں مولوی کے خلاف نعوذ باللہ نہیں ہوں جس نے ہاتھ میں قرآن اٹھایا اور اس کو یہ نہیں پتا اسلام صحابہ نے کیا سمجھا تھا، وہ ہے میرا دشمن. اور یہ PTI مسلم لیگ والے انہوں نے کیا دشمنی کرنی؟ نہ یہ آپ کو کنوینس کر سکے ہیں، نہ مجھے کہ ان کو دین کا کچھ پتا ہے، نہ یہ بولتے ہیں نا، یہ تو کہتے بھی نہیں ہیں. وہ حق اور باطل کے لفظ تو انہوں نے لوکل کہیں سے ابھی سیکھے ہیں. حق اور باطل تو مسلمانوں کے پاس تھا نا لفظ، ٹھیک ہے. تو مطلب حق کا لفظ تو پاکستان میں بولا ہی نہیں جاتا تھا. ضیاء دور میں حق بول دینے بھائی آپ کو جیل دی. خود اس کا نام تھا ضیاء الحق، مگر حق کی بات نہیں کر سکتے تھے. ابھی بھی ایسی ہے، آرمی کی وہی حالات ہے. وہ کون سا کوئی دین دار اپنے آپ کو کہتا بھی نہیں ہے وردی والا کہ مجھے دین آتا ہے، بلکہ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انگریز کا نظام آتا ہے. وہ کاکول جا کے دیکھ لے، کاکول جا کے دیکھیں، دین سکھاتے ہیں کاکول میں. ان کا ایک سسٹم ہے، وہ ایسے ٹھیک ہے چلاؤ سسٹم.
جب تک آپ اپنے آپ کو ممبر رسول میں بیٹھ کے میرے دین کو کنفیوز نہیں کریں گے تو نہ میرے آپ سکے ہیں نہ سوتیلے. مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, مگر مجھے تب ٹینشن ہے جب آپ دین کے نام کے اوپر بچہ کنفیوز کر دیتے ہیں. شامیوں پہ لانتے برساتے ہیں تو وہی کر مسلمس کو دجالی کہہ دیتے ہیں. فلسطین کے اوپر بات کرو تو دو ٹکے کا علم نہیں ہوتا. کسی سے بھی پوچھ لیں کہ فلسطین میں مسئلہ اصل میں کیا ہے, بتائیں ذرا. ٹیکنیکل مسئلہ ہے کیا, لینڈ سواپس میں ایشو کہاں ہے, ایسٹ جیروسلم ویسٹ جیروسلم, ایون فلسطینیوں کی اپنی نیگوشیشن ٹرمز کیا پریزنٹ ہو گئی ہیں. نہیں ہمیں کیا پتا, تو پھر باتیں کیا کرنی, دعائیں کرانی ہے خالی تم نے. مطلب 8 سال 10 سال 15 سال کی بچی کا جو کام ہے نا اس پہ جو اسلام نافذ ہوتا ہے, ہم نے 35 سال 45 سال 55 سال کے مرد کے اوپر وہ اسلام نافذ کیا ہوا ہے. آپ سے اور میرے سے یہ سوال ہوتا ہے بیٹا فلسطین کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں بتائیں, بچ سکتے ہیں ہم اس طرح؟ یا تو جان دیں یا مال دیں. اموالکم وانفسکم, آپ کا مال یا آپ کی جان. ٹھیک ہے, یجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, یہی ہے نا آیت. تو آپ فلسطین کے لیے کیا کر سکتے, کچھ نہیں کرنا. تو آپ فکر بزنس کریں نا, اور فائبر پہ جائیں, کالیں کریں, میں آپ کو دیتا ہوں, کارپیٹ خرید لیں, کھجوریں خرید لیں. نقصان پہ خریدنی ہے نا, یہ مقصد ہے نا ہمارا. تو نقصان پہ خریدنے کے لیے اگر کسٹمر بیٹھے ہوئے ہوں تو کون سی کمپنی بلینئر نہیں بنے گی؟ نیت ہوتی تو فلسطینی تر گئے تھے, یہودیوں کی نیت تھی, اسرائیل تر گیا. انہوں نے سورہ صف کی آیت نہیں پڑھی تھی بی اموالکم, انہوں نے توریت میں اللہ کا وہی احکام پڑھا تھا بی اموالکم. ہمیں سورہ صف کی آیت دی گئی تھی بی اموالکم وانفسکم. آپ فلسطینیوں کے ساتھ بزنس کریں, ایک کھجور 1000 روپے کی لے لیتے ہیں. مقصد تو آپ نے بی اموالکم کہنا. فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ آپ کا نام وائرل ہونا ہے گھر گھر میں. آپ کو کالیں آنی, میرے پاس بھی ایک کھجور ہے. ایک کھجور تو ہے نا ان کے پاس, میں ایک کھجور بھی نہیں ایک بندے کے پاس. آپ لینا کیوں نہیں کھجور نہیں خریدتے ان سے؟ لاکھ لاکھ روپے کی کھجور خریدنے میں مسئلہ ہے آپ کو فلسطینیوں سے. یہ نہیں کر سکتے ہم فلسطینی کے لیے. اللہ کی قسم, خود آج پنڈی میں یہ خبر آئے نا کہ سوڈانیوں نے پاکستانیوں کی مدد کی ہے, کرنے کے لیے کہا ہے ہم ایک ایک گلاس 10,000 سوڈانی کرنسی کا لیں گے. آپ سب کو خبر نہیں پہنچے گی اس کی. 10 مرلے کا غزہ ہے, آپ سمجھنے خبر نہیں پہنچے گی. پوری دنیا سے تل اویو میں خبر پہنچ جاتی ہے کون کون سا ڈونر ہے, یہودی ایجنسی پہنچ جاتی ہے ادھر. میں پھر بتا دوں, یہ سوال ہونے ہمارے سے. یہ نہیں ہو سکتا سر ہم پاکستانی پاسپورٹ ہیں تو ویزا نہیں ہے ہمارے پاس. مجھے پتا ہے, میرا بھی حالات ہے, مگر اور سے طریقے نکالنے پڑے. اس نے کرنا ہوتا ہے. میں نے کہا نا جو ڈیش بورڈ میں چیز چاہیے ہوتی مل جاتی ہے, ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے. اور آپ کو خود پتا ہے, ورنہ میں مل جاتی ہے انٹرنیٹ پہ, ڈھونڈنے سے جو چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے. تو فلسطینی بھی مل جائیں گے آپ کو, ویٹ کریں, فکر نہیں کریں. آسان کر کے سابی شفٹ کی ہے میں نے نفسیات میں. آپ کو فلسطین والی بات صرف عمر بن خطاب پہ واپس بات ختم کرنے کی تھی, تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف انٹلیکچوئل وارفیئر, نہ, صرف انٹلیکچوئل وارفیئر سے کچھ نہیں ہونے والا. یاد رکھیے گا, وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اوکے, خالی دماغ ذہن سازی سے کچھ نہیں ہونے والا, نہ ہی خالی طاقت سے کچھ ہونے والا ہے. دونوں اکٹھے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, میں نے ٹو اینڈ فرو کیا.